پروردگار کے پاس اس بات کے لیے کامل طاقت ہے کہ وہ اہل ایمان کو ہر حال میں ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے، شریعت حقہ کی تعلیمات پر قائم رہنے کی وجہ سے 100% دارین میں کامیابی عطا کرے گا۔ یہ اس نے دستور اور ضابطہ مقرر کیا ہے کہ اہل ایمان ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانے کی باد مخالف کی وجہ سے شکلیں اہل ایمان کو سمجھ نہ آئیں، یہ بھی الگ بات ہے کہ ان کے مزاج، ان کی عقل، ان کا شعور، ان کا وجدان حالات کے تھپیڑوں کو، حالات کی گتھیوں کو سلجھانے اور سمجھنے سے قاصر ہو، مگر یہ کہ اہل ایمان کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی لوگ سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، اور تم ہی لوگوں کے مقدر کامیابی ہے بشرطے کہ تمہارے پاس ایمان ہو۔ ایک جگہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مومن ہو، اہل ایمان ہو، مومن ہو اور عمل صالح ہو، تو پھر یہ وعدہ ہے کہ اللہ پاک ان کو زمین پر حکومتیں عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات میں یہ مضمون وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ایمان پر قائم رہنے اور شریعت حقہ کی تعلیمات کو سینے سے لگائے رکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور صاف کہتے ہیں یہ بات کہ تمہاری کامیابی اور کامرانی کی ضمانت اسی میں ہے۔ اب تمہیں زمین پر ماحول چاہے جس نوع کا دکھتا ہو، تم کو لگتا ہو کہ تم کو ایسا لگتا ہے کہ مکمل ماحول تمہارے خلاف ہے، تمہارے اپوزٹ ہے، اور بظاہر کوئی شکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، عمل صالح رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے، اور انہی ماحول کی مخالف شکلوں میں اللہ رب العزت تمہارے لیے کامیابی کے راستے نکال لائیں گے۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو یوں کچھ بیان کیا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ممکن ہے جو چیزیں تمہیں ناگوار گزر رہی ہیں، یہ ممکن ہے جو چیزیں تم کو لگ رہا ہے کہ یہ بظاہر ٹھیک نہیں ہے، 100% ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے راستے سے خیر کو رکھا ہو اور اسی کے راستے سے خیر واقع ہونی ہو۔ یہ بات بھی 100% ممکن ہے کہ بظاہر ایسا محسوس ہو کہ شکل بہت اچھی ہے، اور جو شب و روز کا وقت گزر رہا ہے تمہاری عقل اور تمہارے فہم کے مطابق یہ بات 100% عقل کے قریب ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو اور یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ شکل جس پر ہم وقت گزار رہے ہیں یا ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے یہ زیادہ بہتر ہے یا مناسب ہے۔ قرآن کہتا ہے ممکن ہے، 100% ممکن ہے کہ اس میں اس کے راستے سے شر چھپا ہوا اور وہ شکل بظاہر تمہاری عقل کے پیمانے پر درست ہو، لیکن یہ کہ وہ فی الواقع حقیقتاً درست نہ ہو، اور اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کی معلومات میں جو بات ہے وہ تمہاری معلومات میں نہیں ہے۔ گزشتہ کل لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں
جس طرح سے وقف بل میں امینڈمنٹ کیا گیا اور ترمیمات کی گئیں، اور یہ بات واضح کی ہے حکومت نے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے حکومت نے اس بات کو واضح کیا کہ ہم میجورٹی میں ہیں، اکثریت میں ہیں، طاقت میں ہیں، سو ہم اپنی طاقت کی بیس پر، بنیاد پر یہ کام انجام دے رہے ہیں، اور بالآخر یہ کہ وقف بل پاس ہو گیا۔ اور اس وقت ٹی وی پر جو بحثیں ہیں، سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، اور ملک کے سنجیدہ طبقات میں جو کھلبلی ہے، جو بے چینی ہے، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ چنانچہ پارلیمنٹ میں یہ بات کہی گئی، اور بہت سے اراکین پارلیمنٹ نے اس کا اشارہ دیا۔ مثلا یہ کہ ایک سکھ رکن پارلیمنٹ نے یہ بات کہی کہ آج آپ مسلمانوں کے ساتھ وقف کے مسائل پر اس طرح کے حالات کریٹ کر رہے ہیں، مسائل کریٹ کر رہے ہیں، کل آپ سکھوں کو ٹارگیٹ کریں گے، پرسوں آپ فلاں کو ٹارگیٹ کریں گے۔ اس وقت اس گھڑی کو میں نے لائیو دیکھا ہے، جس وقت وہ سکھ رکن پارلیمنٹ بات کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے، تو میں ہلکی سی ایک تبسم کی راہ سے گزرا، ہلکا سا مسکرایا، اور میں نے یہ بات کہی اپنے من کی دنیا میں کہ جو بات آج یہ رکن پارلیمنٹ کہہ رہا ہے، ہمارے اکابر نے یہ بات کل کی گزری ہوئی ساعتوں میں سینکڑوں مرتبہ کہی ہے کہ ہم نشانے پر وقتی ہیں۔ اصل میں تو اس ملک کی تمام تر اقلیتیں نشانے پر ہیں، اور یہ بات بہت سچی ہے، بہت سچی ہے یہ بات کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اتنی بات تو باطل جانتا ہے کہ جس قوم کی شاخیں چھانٹنے پر ہم لگے ہیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمان کو آج سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مسلمان کو آج سے مسائل میں گھیرا گیا ہے، مسلمانوں کے اوقاف کو چھیننے کی یہ کوئی نئی کوشش ہے، مسلمانوں کی زمین و جائیداد کو ہڑپ کرنے کی یہ کوئی نئی کوشش ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اسپین کی سرزمین پر یہ ہوا، اور بالخصوص رشیا کی سرزمین پر کمیونزم کے 70 سالہ دور اقتدار میں جب مدارس کو تالا لگایا گیا، مساجد کو تالا لگایا گیا، اور شریعت سے بیزاری پیدا کرنے کے لیے شعائر اسلام کو پورے طور پر ٹارگیٹ کیا گیا، اور مذہب اسلام کی تعلیمات کو پھیکا کرنے کے لیے نئی کوششیں لائی گئیں۔ ان نئی کوششوں میں جو لائی گئی تھی، بنیادی اور پہلی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے اوقاف کو ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ کہ حکومت نے اپنی طاقت کے زور پر جو اقدامات کیے ہیں، یا وہ آئندہ بھی جو کرے گی، حکومت کرے گی، اور اس کو کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اتنی میجورٹی میں اور اتنی بھاری اکثریت اور طاقت کے ساتھ وہ آئے ہیں، ان کو بھی اس بات کا ڈر ہے کہ جس روش پر تم چل رہے ہو، ملک کی عوام اور ملک کی پرجا بہت دنوں تک تمہیں اس سنگھاشن پہ، اس گدی پر قائم نہیں رہنے دے گی، اس لیے کہ یہ ملک کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے، اور ملک کے امن و سلامتی اور اس کے تحفظات کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ سو وہ کریں گے، وہ کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر مسئلہ بنتا ہے ان اللہ کے بندوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں۔ کیا ان کو مایوس ہو جانا چاہیے؟ کیا ان کو مایوسی کے گڑھے میں گر کر خدا اور رسول کی ذات سے مایوس ہو کر زندگی کی نئی رمق کو تلاش کرنے کے لیے پورے طور پر ہاتھ پاؤں چھوڑ دینے چاہیے؟ کیا اہل ایمان کو اپنے ذہن و گمان کی دنیا میں نئے انداز سے فساد برپا کرنے کے لیے نئی شیخوں اور نئی راہوں کی تلاش میں نکل پڑنا چاہیے؟ کیا اہل ایمان کو ان اللہ کے بندوں کو دیکھ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے جو خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، دھنیواد کر رہے ہیں اور سمواد کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اب یہی بچا کرنے کو؟
ملک میں اب کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے کرنے کو، یہی رہ گیا ہے کہ وہ دھنیواد کریں گے، وہ سمواد کریں گے، وارتالاپ کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ تو ایک بڑی تعداد ہے جو یہ کام کر رہی ہے کہ وہ حکومت کی زبان بول کر، اور انتہائی کے لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اوقاف کے ساتھ غداریاں کی گئیں اور اوقاف کی زمینوں کے ساتھ غداریاں کی گئیں، اور لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اپنے لوگوں نے، یعنی برادران وطن بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور خود مسلمان یہ بات کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اوقاف کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ اس سب کے باوجود یہ بات روا نہیں بنتی کہ حکومت اوقاف کی زمین کو ہڑپ لینے کے لیے پورے طور پر زمین ہموار کرے۔ اگر آپ کو اوقاف سے یا مسلمانوں سے یا دیگر مسلمانوں کے مسائل کے تئیں ہمدردی مسلمانوں سے ہے تو آپ وہ سب کچھ کیجئے نا جو آپ دیگر قوموں کے ساتھ اور دیگر ملتوں کے ساتھ اس زمین پر کرتے ہیں۔ آپ مراعات دینا چاہتے ہیں تو دیجئے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 11 سال میں جتنی مہربانیاں مسلمانوں پر ہیں اتنی مہربانیاں کسی اور پر نہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتیں عرض کر رہا ہوں، پھر وہی پرانی بات، میں نے مختلف موقعوں سے وہ تینوں باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اور آپ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رکھیں، اللہ ہی سے امید رکھیں، حالات کتنے بھی نامساعد ہوں، بالآخر یہ کہ سنبھالنے والی ذات، نیا پار لگانے والی ذات اور اپنے بندوں کے لیے کافی ہے اللہ کی ذات۔ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ ہی سے امیدیں وابستہ کرنی ہے۔ میرے آپ کے لیے کل بھی یہی حکم تھا کہ شریعت کو مقدم رکھو، آج بھی یہی حکم ہے، شریعت کو مقدم رکھو، اور اگر زمین پر اس موجودہ کنڈیشن سے زیادہ 3 گنا نہیں، 30 گنا نہیں، 30,000 نہیں، 30 لاکھ نہیں، 30 کروڑ گنا زیادہ کوئی مخالف فضا اور سمت بن کر آئے، رب کعبہ کی قسم پھر بھی یہی سبق ہوگا کہ شریعت کو مقدم رکھیں۔ وقف اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کے نام پر لوگوں نے وقف کی ہے۔ حکومت نے براہ راست خدا سے ٹکر لی ہے، آپ سے ٹکر نہیں لی ہے۔ وہ آپ کی زمین نہیں ہے، آپ کے باپ کی زمین نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا ورثہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اکابر کی وہ بات بہت اچھے سے یاد کر لینی چاہیے جس پر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم بابری مسجد کی زمین دے دیں گے اور بابری مسجد کو ان کے حوالے کر دیں گے تو اس کے جواب دہ ہم ہوں گے، ہم سے اللہ پوچھے گا کہ تم ہمارے گھر کو، ہمارے عبادت خانے کو، اس مرکز توحید کو جہاں اہل ایمان اپنی جبین نیاز کو جھکاتے تھے، تم غیروں کے حوالے کرائے۔ اور اگر بزور شمشیر یہ لوگ لیتے ہیں، بزور طاقت یہ لیتے ہیں، تو پھر جواب دہ یہ ہوں گے، اللہ ان سے نپٹ لے گا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلتے ہیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ آج اگر ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں بدلے جائیں گے تو یہی بھول تھی اس زمین پر بسنے والی دیگر پارٹیوں اور اس زمین پر بسنے والے دیگر حکمرانوں اور دنیا جہان کے ملکوں اور خطوں میں حکومت کرنے والوں کو۔ کیا فرعون یہ سوچتا تھا کہ اس کا سورج غروب ہو جائے گا؟ کیا قارون کو یہ تصور تھا کہ اس کی دنیا کا سورج غروب ہوگا؟ کیا نمرود کو اس کا خیال تھا؟ کیا شداد اس راہ سے گزرنے کے لیے تیار تھا؟ نہیں۔ اس زمین پر کوئی حکمران ایسا نہیں آیا جس نے اپنے شباب کے زمانے میں یہ سوچا ہو کہ اس کا زوال ہوگا، لیکن یہ کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، بقیہ سب کو فانی ہونا ہے۔ اور ملک جس طرف بڑھ رہا ہے، جو سنکیت مستقبل کے، جو خدشات مستقبل کے مل رہے ہیں، خوب اچھے سے سمجھ لیجئے یہ بات، بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کہ ملک میں میری اور آپ کی کامیابی کا واحد راستہ محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے۔
اس لیے شریعت کو مقدم رکھیے، دین کو مقدم رکھیے، اپنے مسلمان بنے رہنے کو مقدم رکھیے، اسلام کو اختیار کیجیے، ہر مشکل گھڑی میں اسلام کو اپنائیے۔ یہی مطالبہ ہے خدا کا، رسول کا، اور یہی مطالبہ ہے شریعت کا۔ اگر آپ سے تمام تر مساجد چھین لی جائیں، مدارس چھین لیے جائیں، حتیٰ کہ آپ کو روڈ پر لے آیا جائے اور آپ سے آپ کی اپنی زمینیں چھین لی جائیں، اللہ کے بندو، تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم خدا کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کی راہ کو اپناؤ۔ اللہ کے دین کو اپنائیے، مسلمان بنیے، مسلمان بن کر رہیے، عبادات، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں ایمان کو ظاہر کیجیے، مسلمان بنے رہنے کو ظاہر کیجیے۔ مسلمان اسلام آپ کے دن اور رات کے اعمال و افعال میں نظر آئے، اس کی کوششیں کیجیے۔ اور دوسری بنیادی گزارش آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سیاست گو کہ ایک معنی میں بہت ضروری شے ہے، لیکن سیاست بالکلیہ کوئی ایسی حتمی شے نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اور یہ بات ملک میں دیکھی گئی ہے، مسلمانوں نے جب جب شریعت کو ٹھکرا کر، شریعت کو چھوڑ کر سیاست پر کمر کسی ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ موجودہ ڈیموکریٹک سسٹم کی بنیاد پر وہ آگے بڑھ کر ترقی کی راہیں اپنا لیں گے اور ترقی ان کا مقدر ہوگی، شریعت اگر چھوڑی جائے گی تو آپ کا مقدر کامیابی صبح قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ شریعت بنیاد ہے، دین اپنائیے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، ہندوستان کی زمین پر اللہ کے بندوں کے لیے امن و سلامتی کا واحد راستہ ہے محمد الرسول اللہ کی شریعت، اس لیے کہ اسباب و عوامل کے راستے سے وہ تمام شکلیں جو سیاسی راہوں سے گزرتی ہیں یا سماجی راہوں سے گزرتی ہیں آپ کھو چکے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی شکل بظاہر نہیں ہے سوائے اس کی کہ دین پر عمل کیجئے، اللہ کی مہربانیاں آپ کے وجود کا حصہ ہوگی۔ اس لیے بہت توقعات سیاسی لوگوں پر، بہت توقعات سیاسی اکھاڑوں پر، بہت توقعات سیاسی بنیادوں پر ہرگز اپنے ذہن و گمان کی دنیا میں وابستہ نہ کیجیے، اور اپنی مذہبی قیادت کو جگہ دیجیے۔ علماء سے، وقت کے شیوخ سے، بزرگان دین سے، سلف صالحین سے اپنے وجود کو اس طرح مربوط کیجئے کہ ان کے کیے گئے فیصلوں پر، ان کی عقل پر، ان کے فہم پر، ان کے شعور پر، ان کی دانش مندی پر آپ کو اعتماد حاصل ہو۔ مثلا یہ کہ بہت صاف تصویر ہوئی، حضرت امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے یہ بات کہی کہ بہار کی سرزمین پر نتیش کمار کی پارٹی ہو اور ادھر نائیڈو کی پارٹی ہو، صاف لفظوں میں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ حضرت امیر الہند نے یہ بات وہاں کہی ہے، یہ بات پورے ملک پر آپ پھیلا دیجئے، اور جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ سیاسی اکھاڑوں کی دنیا میں یہ قدم اٹھائے گئے ہیں ان کا بائیکاٹ کیجیے۔ آپ کے پاس ووٹ طاقت ہے، اپنی طاقت کا استعمال کیجیے، ہر ایک کو نظر میں رکھیے، اور مستقبل میں وہ فیصلے لیجئے کہ جن فیصلوں سے آپ کو اور آپ کے بعد آپ کی نسل کو کسی طرح کی شرمندگی نہ ہو۔ ملک میں بسنے والی تمام تر سیاسی طاقتوں کو بس اتنی اہمیت اور اتنی جگہ دیجیے جتنی موجودہ زمانے میں اہل اسلام کے لیے سیاست کو جگہ ملنی چاہیے۔ تیسری بنیادی اور آخری بات یہ کہ اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے، اپنے مذہبی رہنماؤں سے، بالخصوص جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ سے اپنی وابستگی کو یقینی بنائیے۔ ملک میں وہ تحریکیں، وہ جماعتیں، وہ جمعیتیں، وہ تنظیمیں اب بہت بڑی مقدار میں نہیں رہ گئی ہیں جو مسلمانوں کے آئینی مسائل کی جنگ لڑتی ہیں،
بالخصوص جمعیت علماء ہند اور اس کے بعد پرسنل لاء بورڈ کا یہ ایک خاکہ ایسا ہے کہ مجھے اور آپ کو پورے طور پر اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ باوقار جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں کہ جو ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کے مسائل کے لیے کھڑے ہیں اور مستقل کھڑے رہ کر وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، اوقاف اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر لوگوں نے وقف کی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جیسے ابرہہ کی آمد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جناب عبد المطلب سے کسی نے یہ بات کہی تھی جب وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے کہ ابرہہ لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی چڑھائی، مکہ مکرمہ کی زمین پر آ رہا ہے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ اس کا ہے، وہ چڑھائی کے لیے آ رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا تھا جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کا محافظ خود ہے، ہم اپنی دسترس میں جو کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ ٹھیک اس طرح وقف اللہ کی ملکیت ہے۔ مسلمانوں، جس حد تک تمہیں لے جایا جائے گا تمہیں جانا ہوگا، اپنے اکابر کے قدموں کے پیچھے چلنا ہوگا، مگر یہ کہ اگر نامساعد گھڑیاں تمہارا دامن تھام لیتی ہیں اور قدموں کو روک دیتی ہیں تو اس صورت تمہیں بس اللہ کی طرف رجوع اور نظر کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ پروردگار اب تو اپنے مکانوں اور اپنی ملکیت میں پائی جانے والی چیزوں، زمینوں، دکانوں اور خطوں کا تو خود محافظ ہے، تو خود مالک ہے۔ اللہ بہت اچھے سے نپٹنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ظالموں کو ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ خدا ان کے ظلم سے بے خبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اپنی طاقت کے زور پر کسی پر ظلم کو روا رکھے ہوئے اسی طرح زندگی کے شب و روز کو بڑھاتا چلا جائے گا اور اللہ کی طرف سے کسی طرح کی گرفت نہیں آئے گی۔ تیسری بنیادی بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ ذہن سے اتر گئی تھی، وہ یہ کہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کیجیے، اپنے سامنے اپنے وجود کو، اپنے داخلی مسائل کو انتشار سے پاک رکھیے اور ایک ہو کر رہیے۔ مسلکی تفریقات کا بھی خاتمہ کیجیے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعتی سے کوئی مسلک کی تفریق نہیں، آپ اپنے اپنے مسلک پر رہیے، مگر یہ کہ ایک پلیٹ فارم پر آئینی مسائل میں کم از کم ساتھ آئیے اور آپسی انتشار کا خاتمہ کیجیے۔ اسی طرح آپ کی اپنی گھروں کی جنگیں ہیں، گھروں کی لڑائیاں ہیں، منہج کی لڑائیاں ہیں، نظریات کی لڑائیاں ہیں، ان کو بھی دفن کیجیے، اپنوں کو سینے سے لگائیے، اپنوں کو جگہ دیجیے، ان کو قریب لائیے اور آپ ان کے قریب جائیے، اس لیے کہ ملک میں اب کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ میں اور آپ یہ تین کام کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، سیاست سے بالکلیہ کنارہ کشی کی تو گنجائش نہیں ہے، البتہ سیاست پر مکمل کان دھرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، مکمل اس پر انحصار اور ڈیپینڈنٹ ہونے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسری بنیادی بات ہے اپنی صفوں میں اتحاد قائم کیجیے۔ میں بہت وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلک کی لڑائی کا بھی خاتمہ کیجیے اور منہج کی لڑائی کا بھی خاتمہ کیجیے، نظریاتی جنگوں کا خاتمہ کیجیے، ایک دوسرے کو عزت دیجیے، تعظیم کیجیے، تکریم کیجیے، توقیر سے نوازیے۔ مسلمان ہے، کلمے کی بیس پر اس کو سینے سے لگائیے۔ اللہ ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہو، پروردگار ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔